أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: بنام خدائے رحمان و رحیم، یعنی خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ثنا کہتے ہیں اللہ کی حمد کو، وہاں پہ حمد ہوا، یہاں تک ثنائے ہوا۔ الحمد تو للہ، تمام طرح کی تعریف، ثنائے کامل انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، یعنی تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پروردگار ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، جو ہر ضرورت کا خیال رکھے انسان کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، یعنی خدا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یعنی الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر راز کو ایک راز ہی رکھا ہے، یعنی خدا، رسول اور ائمہ اہل بیت، ان کو اس کے مفاہیم کا پتہ ہے، باقی کسی اور کو نہیں پتہ۔ بہت سی روایات کے اندر آیا بھی ہے، یا کوئی بہت سے لوگوں نے اس کی تعویلیں بھی کی ہیں کہ یہ مطلب ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انسان جب قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو تو ساتھ ابھی ایک تو ہم نے پڑھ دیا، دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے خدا تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے اس آیت کے اندر ہی، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تقوی والے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے رکھ اور ہمیں بھی تقوی والوں میں شامل فرما دے، کیونکہ اگر ہم تقوی والے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے اس کے اندر، قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہوگی، نہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن سے اگر انسان کہتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو، مجھے اس سے کچھ حاصل ہو، تو سب سے پہلی جو چیز قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ ان سے پھر خدا تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ٹھیک ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں کے اوپر۔ تو یہ بھی تقوی کی ایک علامت، انسان کو دوبارہ واپس اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گناہوں سے معافی مانگ لینا۔
اور خدا تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، گناہ ہونے کے باوجود ہاں ٹھیک ہے بس جو ہو گیا ہو گیا، اس طرح سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. غلطی ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے. اس کے بعد فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ نمبر 1 تقوی والوں کے لیے، نمبر 2 جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی غیب جتنی بھی الگ کے ابھی ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اسی طرح قیامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہمارا جو چیزیں ہیں بتائی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یا اللہ یہاں پہ دعا کی جا سکتی ہے، یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی نماز کو تیسرے نمبر کے اوپر رکھا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو نماز کو قائم فرمانے والے ہیں. نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کے لیے ہدایت ہے جو کہ خرچ کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں. یہاں پہ خدا سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پہ پھر دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے ایمان رکھتے ہیں ان پہ یقین رکھنے والے ہیں. یقین کی حالت مجھے عطا فرما. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اس آیت میں بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن پر جو ہدایت پر قائم ہیں اور جو فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ انہیں متنبع کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جو کفار ہیں کفر کرنے کے اندر جو بڑے ہوئے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو اس لیول کے اوپر چلے گئے ان کے اوپر آگے ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پہ خدا تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کی سماعتوں پر دلوں پر اور سماعتوں پر مہر لگا دی گئی ہے. ان مہر لگانے والوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اور جن کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل نہ فرما. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی بظاہر تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اگر ان کے دل کے اندر دیکھا جائے تو وہ اس چیز کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے کہ اللہ موجود ہے، کوئی قیامت ہونی ہے. تو یعنی ان کی اعمال سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن ان کو خدا کے اوپر یقین نہیں ہے کہ خدا موجود ہے. اور یہ خدا تعالیٰ سے دعا ہے، یہاں پر بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کے آیا لیکن ان کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. یا اللہ میرے دل کے اندر ایمان نصیب فرما. تو یہاں پر ہمارا ایک پیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے اور اپنی آراء اور سجیشنز جو ہے وہ دیتے رہیں کہ کیسے اس کو مزید بہتر بنایا جائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.